بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا بے روزگاری کو ختم کرنے کا طریقہ۔ تو جی ناظرین، آپ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے روٹی کی مارکیٹنگ کا طریقہ آزما سکتے ہیں۔ اس کام کو کرنے کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے کے اندر آپ جانیں گے کہ یہ کام کیسے کریں۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ آپ اپنے گاہک کیسے تیار کریں گے۔ تیسرا مرحلہ اور آپ کو جو منافع ہوگا آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ یہ ساری تفصیل میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ابتدائی مرحلے کی طرف۔ اس میں آپ جانیں گے کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ ساری تفصیل میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ بازار جائیں اور کچھ ٹیفن مارکیٹ سے خریدیں جس میں کم از کم 3 سے 4 ڈبے ہوں، اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں پڑے گا۔ اب گھر آ کر اپنی فیملی سے چند بندوں کے لیے کھانا تیار کروائیں جس میں 2-3 سالن ہوں۔ مثال کے طور پر آپ مرغی، چنے، انڈے کا سالن، قیمہ اور سبزی ہو، اور ان سالنوں کے ساتھ 2 روٹیاں بھی یا تھوڑے سے چاول یا 1 روٹی تیار کروا لیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آپ کا پہلا مرحلہ۔ اب چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گاہک کیسے تیار کرنے ہیں۔ ہر کاروبار کے لیے اہم ترین سوال یہی ہوتا ہے کہ گاہک کس طرح بنیں گے، کہ یہاں پر بھی وہی حال ہے جیسے کہ عام کاروبار میں ہوتا ہے کہ جو دیکھے گا وہی بکے گا۔ آپ بھی یہی طریقہ استعمال کریں۔ شروع میں چند ٹیفن لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ٹیسٹ کروانے کے لیے مارکیٹ چلے جائیں، اور ساتھ پمفلٹ بھی بنوائیں، اور دوپہر کو مارکیٹ پہنچ جائیں۔ پھر ہر دکان کی دار کے پاس جائیں اور اسے پمفلٹ اور کھانا بھی دیں۔ اگر اسے کھانا پسند آئے تو اس کا نام درج کر لیں اور اس کو کھانا دینے کا ٹائم بھی بتا دیں۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں مزدور طبقہ ہو یا دکاندار ہو یا ملازم ہو، ہر ایک کا کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ باہر ہوٹلوں کے تیز مسالہ جات سے ہر شخص دور بھاگتا ہے، اور گھر کے کھانے کو ہر شخص ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ایسا کھانا ان کو دکان یا پر بآسانی مل جائے تو ان کو اور کیا چاہیے۔ اب مارکیٹ والوں کے لیے کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور آپ کے بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا دوسرا مرحلہ۔ اب چلتے ہیں تیسرے مرحلے کے اندر۔ اس کے اندر آپ جانیں گے کہ آپ کو منافع کیسے ہوگا اور آپ نے اس منافع کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ پر ہے۔ اگر آپ کا کھانا مزیدار ہوگا تو ہر کسٹمر آپ سے کھانا لے گا، اور اس طرح آپ کی مانگ بڑھتی جائے گی، اور اسی حساب سے آپ کا کھانا بھی بڑھتا جائیں گے۔ اسی کھانے سے آپ روزانہ کا خرچہ نکال کر اپنی دکان کی کمائی آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ شروع میں آپ کو جو کمائی ہوگی وہ برتنوں پر لگائیں، پھر جب آپ مارکیٹ میں آپ کے کسٹمر بن جائیں تو ایک اپنے کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے دوسری مارکیٹ کی طرف رخ کریں۔ اسی مارکیٹ میں جا کر بھی آپ اسی طرح اپنے کسٹمر بنائیں جیسے کہ آپ نے پہلی مارکیٹ میں اپنے کسٹمر بنائے تھے۔ اب جتنے آپ کے گاہک بنتے جائیں گے اتنی آپ کی کمائی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک ضروری بات یہ کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے کھانے کا معیار دن بدن بہتر سے بہتر ہوتا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسٹمر تو بڑھتے جائیں لیکن آپ کے کھانے کا معیار گھٹتا جائے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ جتنا معیار اچھا ہوگا اتنے کسٹمر زیادہ ہوں گے۔ ایک اور بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، کھانا دینے کا ٹائم متعین ہو، اس میں لیٹ یا جلدی نہ ہو۔ کسی بھی کسٹمر سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، اگرچہ وہ آپ کے کھانے پر کتنا ہی اعتراض کرے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے کھانے پر بھی اعتراض کرنے کے بغیر ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بھی تحمل مزاج سے جواب دیں تاکہ آئندہ شرمندگی کی وجہ سے آپ سے ایسا اعتراض نہ کر سکیں۔ اس کاروبار میں مزید برکت حاصل کرنے کے لیے نماز، دوسرے نیک اعمال لازمی کرتے رہیں۔ اس سے روزی میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے اور پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ والسلام۔